بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آڈیوز کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ موسم اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ اب آنے والے وقت میں آپ کو مزید آڈیوز ملیں گی اور اتنی خطرناک آڈیوز ہیں کہ ان آڈیوز کی بدولت بہت سارے لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور جو کچھ ابھی تک آ چکا ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے ہماری عدالتیں اور عمران خان اگر اس کو ٹیکل کریں، اس کیس کو اٹھائیں، تو شہباز شریف کے اوپر آرٹیکل 6 100% لگ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں، جب آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس قدر اس ملک کے محب وطن ہوتے ہیں اور کس قدر اس عوام کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ یہ صرف اپنے اور اپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب یہ جو مریم نواز کا داماد ہے راحیل، کیا اس کے لیے جو انڈیا سے انہوں نے مشینری منگوانی تھی، کیا یہ جائز تھی؟ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے ساتھ ہر قسم کی ہماری تجارت لین دین ختم ہو چکا تھا جب سے انہوں نے کشمیر کے اندر آرٹیکل چینج کیے، اپنا لا چینج کیا اور کشمیر کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ ناظرین اکرام، اس وقت عمران خان نے انڈیا کے ساتھ ہر قسم کی تجارت بند کر دی تھی۔ اگر یہ تجارت چلتی ہوتی تو پھر شاید یہ منگوا سکتے تھے، لیکن چونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود انہوں نے یہ مشینری منگوا چکے ہیں آدھی، اور آدھی آنے والی ہے، اور یہ بھی بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ انہوں نے اپنے پیسوں سے منگوائی یا اس قوم کے پیسوں سے یہ وہ مشینری منگوائی گئی۔ ان آڈیوز کے اندر پی ٹی آئی کے استعفوں کو کس طرح مینج کرنا ہے، کیسے تھوڑے تھوڑے لوگوں کے استعفوں کو قبول کرنا ہے، ہر طرح کی باتیں یہاں کی گئی۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین کرام، مریم نواز جو اس عوام کی بہت زیادہ ہمدرد تھی، جس کو اس مہنگائی پہ اتنا غصہ آیا لاسٹ ٹائم جب مہنگائی کی گئی، خاص طور پہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، تو مریم نواز نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ یا اس فیصلے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آڈیو کے اندر مریم نواز ہی شہباز شریف کو کہہ رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمت کو بڑھانا پڑے گا تو پیٹرول کی قیمت کو بڑھائیں، لیکن باہر وہ رونے والا منہ بنا کے کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف نے بھی غصے سے میٹنگ کو چھوڑا اور چلے گئے۔ ناظرین اکرام، کس قدر منافق لوگ ہیں یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اس قدر مذاق کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی تو ایک قطرہ سامنے آیا ہے، ان آڈیوز میں سے صرف ایک قطرہ نکلا ہے ناظرین کرام، ابھی پورا سمندر باقی ہے، اور اگر وہ سارا سمندر باہر آ گیا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی جھوٹی آڈیوز بنائی، جھوٹی ویڈیوز بنائی اور فرانزک کروا کے غیر قانونی طریقے سے، غلط طریقے سے ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ لوگ اسی جال میں پھنس چکے ہیں اور اس قدر خطرناک پھنس چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقین مانیے ناظرین کرام کہ ڈان لیکس کے حوالے سے اگر کوئی آڈیو باہر آ گئی، اگر کوئی آڈیو آ گئی اس حوالے سے جس کے اندر فوج کے خلاف سازش کی تھی اس نانی نے، تو آپ خود سوچئے کہ پھر اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ
اس ملک کی عدالتیں اور اس ملک کا قانون شاید پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک کسی طرف سے کسی ایکشن کی بھی اطلاع نہیں آئی، نہ کسی عدالت نے سو موٹو لیا اور نہ ہی کسی ادارے نے ان کے اوپر کسی قسم کا کیس کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی کسی ادارے نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ سب کیا ہے اور یہ سب کیوں ہوا ہے اور یہ سب کیسے ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر اسی طرح کی کچھ چیزیں، میں کہتا ہوں کہ صرف 10% چیزیں بھی اگر اس طرح کی عمران خان کی سامنے آ جاتی تو عمران خان کو ابھی تک شاید پولیس ہی نہیں، ہماری فوج بھی اس کے بنی گالہ کو گھیر کے بیٹھی ہوتی اور اس کو مارنے کے در پہ ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ شریف فیملی ہے، یہ بہت شریف فیملی ہے، لہٰذا ان کی شرافت کی قسمیں تو ہمارا پورا پاکستان اور خاص طور پہ ہمارے وہ ادارے جو انہیں ہر معاملے سے بچاتے رہے، جو انہیں ہر کیس سے نکال کر باہر بھیجتے رہے، ہمارے وہ ادارے شاید ابھی تک ان کے ساتھ اسی طرح سے ہی لاڈ پیار کر رہے ہیں، اور شاید ہمارے ان اداروں کو اس ملک کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہماری اس شریف فیملی کی فکر ہے جو ہمارے اس پورے ملک کو لوٹ کر کھا چکے ہیں۔ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور جس طرح آپ نے اس دن رات 12 بجے عدالتیں کھولی تھیں اور عمران خان کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے عدالتوں کے اندر، خدا را اب اس ملک کے لیے آ کے بیٹھیں، اب اس ملک کے لیے عدالتیں کھولیں، سو موٹو ایکشن لیں اور ان لوگوں کو عدالت کے کٹہروں میں لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، ان لوگوں کو اب اقتدار میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں، اور یقین مانیے کہ اب یہ لوگ اگر اقتدار میں رہے یا ان کو ہمارے اداروں نے رہنے دیا تو وہ لوگ جو ابھی تک شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ادارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اطلاعات یہ ہے کہ حکومتی عہدیداروں کی ان ہیکرز کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے جن ہیکرز کے پاس یہ ساری آڈیوز موجود ہیں، ان کو 5 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آفر کو بڑھانے کی بھی آفر کی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام آڈیوز ہمیں دے دیں، لیکن ابھی تک یہ ڈیل ڈن نہیں ہو سکی۔ اب آنے والے دنوں میں شاید یہ ڈیل ڈن بھی ہو جائے، کیونکہ خرید و فروخت میں تو یہ لوگ ماہر اعظم ہیں، اور شاید یہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے۔ ناظرین اکرام، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے یہ آڈیوز ریکارڈ ہوئیں، کس طرح اتنا بڑا فیلئر ہوا؟ کیا ہمارے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے صرف عمران خان کی انٹیلیجنس میں لگے ہوئے تھے؟ کیا صرف عمران خان کی جاسوسیاں کر رہے تھے؟ کیا صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی جاسوسیاں کر رہے تھے جو ان کو پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کی اتنی حساس جگہ جہاں ہر قسم کی کنورسیشن ہوتی ہے ملکی سالمیت کے حوالے سے، اس جگہ کو کس طرح اس قدر انسیکیور کر دیا گیا کہ اتنا بڑا فیلئر ہو گیا کہ اس وقت ہیکر جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بہت زیادہ آڈیوز ان کے پاس موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ یہ لوگ حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے یہ سارا معاملہ، خاص طور پہ ان چوروں غداروں کے لیے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے خوشی کی بات تو ہے کہ یہ چور غدار ننگے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ہیکر آئے اور ہمارے اتنے حساس اداروں میں ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کر کے لے جائے۔ ناظرین اکرام، اس کم ظرف اور گھٹیا حکومت نے ایک اور بندہ پکڑ لیا ہے عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے،
جی ہاں، ایاز امیر جن کے بیٹے نے قتل کیا، میں اس کے قتل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کی تفصیل آپ نے سن لی ہوگی، اور ویسے بھی وہ بہت دردناک واقعہ ہے جس کے بارے میں یہاں شاید مجھ سے گفتگو نہ ہو سکے۔ بہرحال ایاز امیر کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ جو قاتل تھا ان کا بیٹا، اس نے قتل قبول کیا، اقبال جرم کیا، گرفتاری دے دی، پھر باپ کو گرفتار کرنے کا جواز نہیں ہوتا، لہٰذا ایاز امیر کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ اس کو یوز کر کے عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے اگر تم نے بنی گالہ کی دوبارہ حمایت کی تو یاد رکھو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایاز امیر کو کسی طرح سے یہ منا لیا جائے کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے جو بھی بولتے تھے وہ عمران خان کے کہنے پر بولتے تھے۔ لیکن یقین مانیے ناظرین کرام، اس سازش میں بھی یہ بے غیرت ٹولہ ناکام ہوگا۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔